بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں ایک بہت بڑا عظیم الشان دینی مدرسہ ہے جہاں سے دیوبند کی ابتدا ہوئی ہے۔ یقیناً دارالعلوم دیوبند سے ہر کوئی واقف ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے، ایک ایسی شرط لگائی گئی ہے جو بہت بہترین شرط اور قانون ہے۔ آپ غور سے ویڈیو آخر تک سن لیجئے گا اور اس کو خوب شیئر کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی بڑا مزہ آ جائے گا۔ وہ قانون اور شرط یہ ہے دارالعلوم دیوبند میں کہ اگر دارالعلوم دیوبند میں کوئی استاد یا کسی بھی طرح کوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، کوئی استاد پڑھا رہا ہے یا کسی بھی طرح کوئی ذمہ داری دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، تو اس استاد اور اس ذمہ دار کے حیات تک ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا کزن، ان کا کوئی بھی خونی رشتے والا کوئی فرد دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ذمہ دار نہیں بن سکتا، استاد نہیں بن سکتا ہے۔ کوئی بھی ذمہ داری دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ان کو نہیں دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر محتمم ہے دارالعلوم دیوبند کے، ان کے حیات تک ان کا بیٹا، ان کا بھائی مدرسے کے استاد ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ ناظم تعلیمات ہے دارالعلوم دیوبند کے، ان کے حیات تک ان کا بیٹا، بھائی، خونی رشتے والا کوئی فرد ذمہ دار، استاد وغیرہ نہیں بن سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، ان کے حیات تک ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا کوئی خونی رشتے والا فرد دارالعلوم دیوبند میں استاد یا ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند نے ایک قانون بنایا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ قانون وہاں اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ موروثیت نہ چلے۔ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مدارس میں باپ محتمم ہوتا ہے، بھائی نائب محتمم ہوتا ہے، بیٹا ناظم ہوتا ہے، کزن بھی ناظم ہوتا ہے۔ مختلف بڑے بڑے عہدے اور ذمہ داریوں پر اپنے ہی خونی رشتہ دار کو بٹھائے ہوئے ہے۔ ایک گھر کا مافیا بیٹا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے اموال کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جس طرح چاہے کھائے پیے، جس طرح چاہے اپنے لیے اور اپنے ان خونی رشتوں کے لیے بے حساب تنخواہیں لگائے، بغیر حساب کے کھاتے رہے، ان کے لیے سب کچھ درست ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اسی مدرسے کے استاد ہوں گے جو صبح سے رات تک پڑھاتے ہوں گے، ان کو 15-20 ہزار روپے تنخواہ دیتے ہوں گے۔ آپ بتائیے گا 15-20 ہزار روپے میں وہ گھر کا کرایہ دے گا، 15-20 ہزار روپے وہ پیٹرول پورا کرے گا، 15-20 ہزار میں گھر کا راشن پورا کرے گا، 15-20 ہزار میں اپنے بیوی بچوں کا کھانا پینا، ضروریات، ڈاکٹر، غم خوشی پورے کرے گا۔ یہ ناممکن ہے 15-20 ہزار میں۔ وہ محتمم، ان کا بھائی، ان کے بیٹے، ان کے کزن سب بے حساب اسی مدرسے سے لیتے ہیں۔ پورا گھر، پورے رشتہ دار ان کے اسی مدرسے سے چلتے ہیں۔ بہترین قسم کے کھانے، ناشتے اور پورے پاکستان کی سیر و تفریح اور باہر ملکوں کی سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، جبکہ اسی مدرسے کے استاد ہوں گے جو صبح سے لے کر رات تک پڑھاتے ہوں گے، ان کو 15-20 ہزار روپے دیتے ہوں گے۔ 15-20 ہزار میں یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیے گا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی جاگیر میں دوسروں کو شامل کریں، بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ مدرسے سے فائدہ اٹھاتے ہو، آپ کے گھر والے مدرسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے پورے رشتہ دار مدرسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی فائدہ اٹھانا آپ کے مدرسے کے استاد کا بھی حق ہے جو صبح سے لے کر رات تک بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہے۔ جہاں پر استاد اور شاگرد بیٹھ جاتے ہیں وہ مدرسہ ہے۔ کسی درخت کے نیچے استاد شاگرد بیٹھتے ہیں وہ مدرسہ بن جاتا ہے۔ کسی چبوترے میں استاد اور شاگرد بیٹھ جاتے ہیں وہ مدرسہ بن جاتا ہے۔ کسی جھونپڑی میں استاد اور شاگرد بیٹھ جاتے ہیں وہ مدرسہ بن جاتا ہے، یا کسی عمارت میں استاد شاگرد بیٹھ جاتے ہیں وہ مدرسہ بن جاتا ہے۔ تو اصل مدرسہ استاد اور شاگرد کا ہے، اور آپ اس استاد کو جو اصل مدرسہ ہے ان کو 15-20 ہزار روپے دے کر خود عیاشہ کرتے ہو، جو بالکل صریح طور پر ظلم ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے زکوٰۃ، لوگوں کے صدقات لے کر کھاتے ہیں، بلکہ بچوں سے فیس لی جاتی ہے۔ 2-3 ہزار روپے بچوں سے بعض مدارس میں فیس لی جاتی ہے، اور اگر کسی بچے کے والدین فیس نہیں دے سکتے ہیں یا وقت پر نہیں دے سکتے ہیں تو آپ یقین کریں ان کا امتحان کا نتیجہ روک دیتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ امتحان نہیں دے سکیں گے کیونکہ آپ نے فیس جمع نہیں کرائیے۔ تو جب آپ لوگوں سے زکوٰۃ صدقات کے مد میں ہزاروں کروڑوں کے حساب سے پیسے لیتے ہو، تو مدارس میں تو ایسے ہی بچے آتے ہیں نا جو اسکول کے بھاری فیس جمع نہیں کرا سکتے، وہ بیچارے مدرسوں میں آتے ہیں، اور آپ مدرسوں میں 3-4 ہزار روپے، 2 ہزار روپے فیس لیتے ہو، اور پھر اتنے سخت شرائط لگاتے ہو کہ بچوں کو بھی تنگ کرتے ہو، ان کے والدین کو بھی تنگ کرتے ہو۔ یہ باتیں میں آپ کو ایسی ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس بچوں کے والدین آئے
لائے ہیں اور وہ روئے ہیں، ان کے آنکھوں میں نے خود اپنے آنکھوں سے آنسو دیکھے ہیں، وہ ان مافیا سے پریشان ہو چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگ علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لوگ مدارس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو بتائیے گا، جب آپ کے احوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے مدرسے میں موروثیت چلائی ہے، آپ اپنے مدرسے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھاتے ہو، صبح سے رات تک پڑھانے والا جو اصل مدرسہ ہے، جو استاد ہے، ان کو 15-20 ہزار روپے دیتے ہو، آپ پورے پاکستان کی سیر تفریح کرتے ہو، آپ کی صرف ناشتے کی جو رقم بنتی ہے وہ ایک استاد کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ گھر کو آگ لگی گھر کی چراغ سے۔ آپ لوگوں نے ہی تو اس دین کے قلعوں کو اس طرح آگ لگا دیا۔ آپ یقین کریں، بچوں کے والدین نے مجھ سے یہاں تک کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بالکل مدرسے سے ہٹا کر کسی کام پہ لگا دوں گا، میں اپنے بچوں کو مدرسے سے ہٹا کر اسکول بھیج دوں گا، کیونکہ جو مافیا وہاں پر ہے وہ مافیا یہی پر ہے۔ کل کو میرے بچے یہاں پڑھ کے وہ بھی ایسی کریں گے، وہ بھی اسی طرح دین کے نام پر فراڈ دھوکہ کریں گے۔ تو بتائیے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہو، اس کے ذمہ دار ایسے نااہل بعض مدارس کے منتظمین ہے، جن کے رویہ ایسی موروثیت چلتی ہے، جن کے خاندانوں میں کرپشن، جن کے خاندانوں میں حرام خوری، جن کے خاندانوں میں یہ سب چیزیں چلتی ہے، جس طرح ہمارے ملک کو 70 سالوں سے کہا رہے ہیں، ایسے بعض مدارس والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، میں مدارس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں بچپن سے مدارس میں رہا ہوں، میں آج بھی مدرسے میں ہوں، میں اپنی موت تک مدرسے میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرا سفر اور حضر مدرسہ ہو، میری صبح شام دن رات مدرسے میں ہو، ہمیں مدرسوں سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے وفاق المدارس والوں کو چاہیے جو ان کے ماتحت مدارس تھے، جہاں پر اس طرح کی نااہل منتظمین بیٹھے ہوئے، ان کے خلاف ایکشن لے۔ اور اسی طرح حفاظ ایجوکیشن سسٹم جو بہت بہترین قسم کا شعبہ ہے، جو بہت ہی بہترین قسم کا کام کر رہے ہیں، بعض لوگ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کھول کے اور وہ اسی طرح کے دھندے شروع کر دیے ہیں، تو ان کے منتظمین، ان کے جو نگران اعلیٰ ہے، ان حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ایسے مدارس کے خلاف لازمی کارروائی کرے۔ کیونکہ وہ آپ کے شعبوں کو بدنام کریں گے، وفاق المدارس والوں کو بدنام کریں گے، حفاظ ایجوکیشن سسٹم والوں کو بدنام کریں گے۔ موروثیت ختم کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدرسہ چلائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 313 تھے جنگ بدر میں، تو پوری مدینہ، پورا مکہ، پوری آدھی دنیا فتح کر دی گئی۔ اور آج علماء کرام کی تعداد 313 نہیں، صرف کراچی میں علماء کرام کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ یا تو علم کے اعتبار سے صحیح علماء نہیں ہے، یا عمل کے اعتبار سے صحیح علماء نہیں ہے۔ تو پھر کہاں وہ فتوحات ہمیں نظر آئے گی جو 313 میں پوری دنیا پر فتوحات حاصل کیا کرتے تھے۔